نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ دنیا کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور جو بھی دن گزر رہا ہے وہ ہمیں اس دنیا سے دور کر رہا ہے اور ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو اللہ نے بنایا تمہارے لیے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ سارا نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن آگے فرما دیا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ جو دنیا کو نصب العین قرار دیتا ہے، اس کی ساری تگ و دو، پوری توجہ منتہائے مقصد دنیا بن جاتا ہے، وہ پھر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے بھی حدیث میں آیا، ہم نے سنا تعلیم میں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے فقر اس کے سامنے کر دیتے ہیں، مشاغل میں پھانس دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جس کا منتہائے مقصد دنیا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 چیزیں مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو، ایک ایسا فقر جو کبھی زائل نہ ہو، اور ایسی مشغولیت جس سے کبھی اس کو فرصت نہ ملے۔ آج ہماری جو پریشانیاں ہیں بحیثیت امت کے یا انفرادی طور سے، ہم جو پریشانی کے عالم سے گزر رہے ہیں، اس کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کی وجہ یہ دنیا، اس کی محبت، اس کی مشغولیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے 3 دن پہلے خطبہ دیا اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ یہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مثال دے کے فرماتے ہیں، جیسے ایک برتن کے اندر آگ اور پانی ضد ہیں ایک دوسرے کی، ایک برتن میں آگ اور پانی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک دل میں دنیا، اس کی محبت، اور آخرت، اس کی محبت جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر فرمائے جس کا مفہوم ہے جب دستور یہ ہے تو جو ہمیشہ رہنے والی یعنی آخرت، اس کو ترجیح دو جو بہرحال ختم ہونے والی ہے، یعنی دنیا۔ آدمی یوں سمجھتا ہے اگر میں نے اپنے لیے دنیا کے نقشے اور چیزیں اور مال جمع کر لیا، میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مسائل کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
جو دستور بنایا ہے مسائل کے حل کے لیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ جو ان اعمال کو اختیار کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بھلی کر دیں گے اور اللہ اس کی آخرت کو بھی بھلی کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں، حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جمع ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا یہ ساری سوکنیں اکٹھی کیسے ہو گئی ہیں؟ تو متکلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، پہلے بہت مشقت تھی، تنگی تھی، اب اللہ نے کچھ فراوانی کی ہوئی ہے، ہمارا نان نفقہ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے۔ اتنی بات تھی۔ دیکھیں دنیا کی آدمی اگر طلب بھی کرے نا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، بلکہ یوں آتا ہے جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ صرف اس دنیا کی طرف دیکھنا ہی للچائی ہوئی نگاہوں سے۔ حاجی صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے، اچھے لوگ تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس، اور بہت پہلے کی بات ہے، رائیونڈ کی مسجد چھوٹی سی تھی، گرمیوں کا زمانہ تھا، حاجی صاحب نے لنگی پہنی ہوئی تھی، کوئی پنکھا نہیں تھا اس زمانے میں، تو قمیض بھی اتاری ہوئی تھی، پسینے میں بھرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ آئے، کچھ مال لے کر آئے، چیزیں لے کر آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کار خیر میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ حاجی صاحب نے صاف انکار کر دیا، صاف، اور پھر فرمائے یہ دنیا تو مردار ہے، الدنیا جیفتن، اور یہ بھی آگے فرمایا طالبھا کلاب، اور اس کے چاہنے والے تو کتے ہیں۔ تو ان کو شاید اچھا نہیں لگا ان لوگوں کو، خیر اور بھی لوگ تھے، انہوں نے ان کو تسلی دی ساری چیزیں۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک گاڑی لے کر آئے۔ اس زمانے میں ایک گاڑی ہوتی تھی مزدہ، چھوٹی سی تھی، وہ گاڑی لے کر آئے، اس کی چابی بھی، حضرت میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور صرف خالص اللہ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کیجئے۔ تو مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے آج میں اس پر سوار ہوں گا اور کل کو آخرت میں یہ مجھ پر سوار ہوگی، مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے نہیں چاہیے، انکار کر دیا۔ تو ازواج مطہرات نے کہا اب فراوانی ہے، نان نفقہ ہمارا بڑھا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، قسم کھا لی میں 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ چلے گئے، الگ جگہ تھی، شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب صحابہ کرام رو رہے ہیں مسجد میں آ کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے، بہت صدمہ، مسجد میں آئے، پھر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچے اور دیکھا کہ ایک خادم ہے ربا، اور ان سے اجازت لی جائے پھر جا سکتے ہیں۔ دل بہت بھاری تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صاحبزادی تھیں اور ازواج مطہرات میں سے تھیں، ان کے پاس گئے تو دیکھا وہ بھی رو رہی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اب رونے سے کیا فائدہ، میں تو پہلے ہی سمجھاتا تھا، کہتا تھا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچتے رہنا۔ خیر کچھ سمجھایا، پھر واپس گئے،
پھر ہمت کر کے رباح جو خادم تھے ان سے کہا بھائی میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. ان کا ٹھہر جاؤ. رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کوئی جواب نہیں دیا. یہی کہہ آئے اور یہی آ کے حضرت عمر سے کہہ دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کی طرف آئے، مسجد نبوی کے کچھ دیر بیٹھے. مجمع رو رہا ہے، خود بھی روئے. پھر رہا نہیں گیا، پھر گئے اور پھر خادم سے کہا میرے لیے اجازت مانگو. پھر یہی جواب. تیسری مرتبہ بھی جب یہ جواب ملا تو واپس آنے لگے. تو رباح رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آواز دی عمر آپ کو اجازت ہو گئی، آ جائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور بوریوں پر، ایک بوری ہے اس پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک تکیہ ہے چمڑے کا ہے اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹے ہوئے ہیں. ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو پیٹھ مبارک پر بوریے کے نشانات ظاہر ہونے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ 3 بغیر دباغت کے چمڑے ہیں اور ایک کونے میں ایک مٹھی جو بس. کل کائنات یہ ہے. یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اچھا خاصا رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ کیسر اور کسرا یہ اللہ کے نافرمان ہیں. یہ نہروں کے اندر، باغات کے اندر، چیزوں کے اندر ان کے پاس اتنا مال ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں اور ایسی تنگی کے اندر یہ حالت گزار رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر تھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے عمر تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. ہمارے لیے آخرت ہے. انصار مدینہ بڑی قربانیاں دیں، بہت زیادہ، مال کی بھی جان کی بھی. بدر کے اندر 14 شہید ہوئے جس میں سے 8 انصار تھے. احد کے اندر 70 شہید ہوئے جس میں سے 65 انصار میں سے تھے، صرف 5 مہاجرین میں سے تھے. ہر موقع پر بہت زیادہ قربانی انصار مدینہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار، ایک وقت آئے گا تمہیں دنیا میں پیچھے کیا جائے گا، تم صبر کرنا، صبر، اور حوض کوثر پر آ کر مجھ سے بدلہ لے لینا. حوض کوثر یعنی آخرت کے لیے ابھار دیا. ایک عورت آئی، صحابیاں تھیں، عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں، ایک دعا کے لیے آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا مانگیں. دعا یہ ہے مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے اور میں عورت ذات ہوں، میری بری حالت ہو جاتی ہے، آپ دعا فرمائیں یہ بیماری اللہ مجھ سے دور کر لیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اگر دعا کروں تو اللہ میری دعا قبول کر لیں گے، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. لیکن میں تم سے صرف اتنا کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، اگر تم اس بیماری میں صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت دیتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں دنیا کی مشقت اٹھا لوں گی لیکن مجھے تو جنت چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی. پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول بس اتنی تو دعا مانگ لیں، میں عورت ذات ہوں، دورہ پڑتا ہے، میرا سطر نہ کھل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میں دعا مانگ لوں گا. دعا مانگ لی. پھر وہ صحابیہ فرماتی ہیں اس کے بعد
مجھے مرگی کا دورہ پڑتا تھا لیکن کبھی بھی میرا ستر نہیں کھلتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجماع امت ہے کہ انبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ ان کی بھی خلیفہ بن گئے۔ ان کی بیوی نے ایک دن یوں کہا، آپ کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، دل چاہ رہا ہے کچھ میٹھا کھا لوں، میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو جتنا وظیفہ مل رہا یہی ملے گا، کہ اسی میں کچھ بچا بچا کر اتنا ہو جائے گا، کچھ دنوں میں ہم میٹھا بھی لے لیں گے، میٹھا بنا لیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے، کتنے ہفتے لگے ہوں گے، بچا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ نے اتنا بچا لیا میٹھا۔ تو عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنا بچا لیا کہ اب میٹھا ہم بنا سکتے ہیں۔ کتنا بچا ہے؟ کہ اتنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بچایا تھا لے لیا، اس کو بیت المال میں جمع کر دیا، اور یوں فرمایا تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی، اتنا ہمیں زیادہ ملتا ہے اور اتنا کم کروا دیا۔ جب انتقال ہوا، انتقال سے پہلے وصیت کی، جتنا بیت المال سے ملا ہے مجھے وہ سب واپس کرنا، اور میرے جتنے چیزیں بچی ہوں وہ آئندہ آنے والے خلیفہ کو دے دینا نیابت میں۔ کیا بچا تھا انتقال کے بعد؟ ایک اونٹنی تھی دودھ دینے والی، ایک پیالہ تھا، اور کسی نے کہا ایک بوریا تھا بسترے کا، اور ایک خادم تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جب ان کو یہ چیزیں ملیں فرمانے لگے، ابو بکر نے اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ایک دفعہ خلیفہ تھے اور کھانے کا وقت تھا، عقبہ بن ابی فرقد آئے، ان کو کھانے کے لیے بٹھا دیا اپنے ساتھ۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کھانے لگے، وہ روٹی اتنی سخت تھی، یوں کہہ دیا کچھ چھن کر بھی تو آٹا بنا کے روٹی بنا سکتے تھے، یہ تو نگلی نہیں جا رہی ہے مجھ سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رعایا کے اندر سب چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا سکتے ہیں؟ وہ کھا رہے ہیں؟ کہا سب تو نہیں کھا رہے۔ پھر کہا جو سب کھائیں گے وہ بھی میں کھاؤں گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاخیر سے آئے، دیر ہو گئی، سب سے پہلے ممبر پر چڑھے، معذرت کی، فرمایا دیر اس لیے ہوئی، میرے پاس یہی جوڑا ہے، میں اس کو دھوتا ہوں، جمعے کے دن یہ خشک ہوتا ہے، اس کو پہنتا ہوں، پھر جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں۔ آج حسب معمول میں نے اس کو دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی تو مجھے بھی دیر ہو گئی۔ اور امیر المومنین ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے۔ بہت مشقت کے اندر امیر المومنین عمر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ کیا کریں، ان کا وظیفہ بڑھانا چاہیے، تو کیا کریں؟ ان کی صاحبزادی ہیں حفصہ، ان کے پاس رہتے، امہات المومنین میں سے، ان سے درخواست کرتے ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے کہ تم امیر المومنین عمر سے کہو، اتنی مشقت اللہ نے فراوانی دی ہے، آسانی دی ہے، کچھ تو وظیفہ اپنا بڑھا دیں، لیکن دیکھو جب یہ بات کرو گی عمر سے تو ہمارا نام نہ لینا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ کس نے کہا ہے، نام بتاؤ۔ کہا نام تو نہیں بتا سکتی۔ کہا اگر مجھے نام پتہ چل دیے جاتے میں وہ کام کرتا کہ ان کے چہرے بدل دیتا۔ پھر یوں فرمایا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سے عمدہ لباس کیا تھا تمہارے گھر میں، سب سے عمدہ لباس؟ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ سب سے عمدہ لباس 2 چادریں تھیں گیروی رنگ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنتے جب جمعہ پڑھانے جاتے یا کوئی وفد آتا تو ان کے اکرام و تعظیم میں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سب سے بہترین کھانا تمہارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھایا؟ کہا ایک دفعہ جو کی روٹی تھی اور گھی کا ڈبہ تھا، گھی سارا ختم ہو گیا، اس کے تلے میں کوئی چیز لگی ہوئی تھی، تو اس کو ہم نے گرم کر کے اس کو جو کی روٹی پر انڈیل دیا، چپیڑ دیا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو کے کھانے لگے، دوسروں کو بھی کھلانے لگے۔ یہ سب سے عمدہ کھانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا ایک بوریا تھا، وہ بوریا بھی ٹوٹا ہوا تھا، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کو گرمی میں ہم دورہ کرتے، سردیوں میں آدھا بچھا دیتے، آدھا حضور اس کو اوڑھ لیتے تھے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے لیے آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، لیکن اس میں ایک لیکن ہے، جب وہ دنیا کو ترجیح دینے لگتا ہے آخرت پر، تو پھر جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ لوٹا دیا جاتا ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جب تک کہ خلط اور ملط نہ کر لے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خلط ملط سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ دنیا کو ترجیح دینے لگے، دنیا کو ترجیح دینے لگے تو یہ کلمہ پھر واپس اس کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر اس بات کا ڈر ہے ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے اور پھر کافر اور مشرک غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول کیا مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، بس یہ وہن کی بیماری ہوگی۔ تو عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، شہوت ہے، لذات ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے، لذتیں مل جائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حد مقرر کی ہے کہ یہ حد ہے،
اس کے اندر اندر رہنا ہے۔ ہاں اس کے اندر رہتے رہتے جو اپنی ضروریات ہیں، جو اپنے تقاضے ہیں، ان کو پورا کر لو، حد سے باہر نہ کر جانا۔ باہر نکل گئے مشکلات میں پھنس گئے۔ صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو مالدار بنایا تھا، بہت مالدار بنایا تھا، سخی بھی بنایا تھا، فیاض بھی بنایا تھا، ایسے گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا طرز عمل وہی رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں کیسر کسریٰ فتح ہو گئے، مال کا ڈھیر لگ گیا، لیکن خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو پیوند لگے ہوئے ہیں اور صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا میں گننے لگا، 12 پیوند تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ طرز زندگی نہیں بدلی، اسی کو باقی رکھا۔ مال آ گیا، چیزیں آ گئیں، فراوانی ہو گئی، دنیا آ گئی، لیکن طرز زندگی کو نہیں بدلا، اسی کو باقی رکھا۔ شریعت نے حد مقرر کر دی ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اللہ نے خوب وسعت بھی دی ہوئی تھی۔ ایک فقیر، نصرانی فقیر، غیر مسلم، وہ راستے میں مل گیا۔ اس نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا آپ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ نصرانی، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ کا لباس ایسا ہے، میں تو غیر مسلم ہوں، فقیر ہوں، یہ حدیث کیسے آتی ہے بیچ میں؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث کو سمجھو، یہ کیا سمجھا رہی ہے؟ حدیث یہ سمجھا رہی ہے کافر کے لیے جو آخرت کے اندر جو مصیبتیں ہیں، جو عذاب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایمان والے کے لیے آخرت میں جو لذت ہیں، جو جنت کے اندر اللہ نے ایمان والے کے لیے، جنتی کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، فرمایا کہ کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی بشر کے دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ اس کے مقابلے میں دنیا تو قید خانہ ہے، ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ دنیا کے اندر پابندی والی زندگی ہے، ورنہ آدمی اتنا بری طرح پھنستا ہے جب دنیا کو مقصد بناتا ہے، بہت بری طرح پھنستا ہے، کہیں نہ کہیں پھنسے گا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا یہ ضد ہے اس بات کی، یہ اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ فرمایا دنیا کی محبت جس دل میں آ گئی وہ اللہ کی معرفت سے دور ہو گیا، اللہ کی پہچان سے۔ کسی نے کہا کہ جو گناہوں کے اندر مزے اٹھائے، لذت پائے گناہوں کے اندر، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ جواب دیا جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا، تو جو گناہوں میں لذت حاصل کرے وہ کیسے اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ مسئلہ صرف ترجیح کا ہے۔ حاجی صاحب نے، حاجی عبدالوہاب صاحب نے مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس تبلیغ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اس تبلیغ سے؟ تو مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ پر جان دینا آ جائے۔ تو حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے میں تو بزدل آدمی ہوں، میں کیسے اللہ پر جان دوں گا؟ تو اس پر مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اللہ پر جان دینے کا مطلب یہ ہے
دنیا کے بھی تقاضے ہیں، اللہ کے دین کے بھی تقاضے ہیں، ان کا آ گیا مقابلہ۔ دنیا کے تقاضوں کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو ترجیح دی جائے، اس کا مطلب اللہ پر جان دینا ہے۔ تو حاجی صاحب فرمائیں گے یہ میں کر لوں گا یہ، لیکن اللہ پر جان دینا، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، لیاقت نیشنل ہسپتال میں داخل ہو گئے، تو لوگ آئے عیادت کے لیے، فرمایا میں اس طرح سے مرنا نہیں چاہتا بستر پر، میں تو ایسی موت اللہ سے مانگ رہا ہوں، ایسا خون کا فوارہ چھوٹے اور میں اللہ پر جان دے دوں، کہ میں تو یہ ایسی موت مانگ رہا ہوں۔ پھر جیسی مانگی اللہ نے ویسی دے دی۔ اب پچھلے جمعے کو میں گیا وہاں پر، تو مولانا عادل صاحب کے صاحبزادے نے جمعہ پڑھایا، اور انہوں نے فرمایا کہ پچھلے جمعے کو تو میرے والد صاحب نے پڑھایا تھا، شہید ہو گئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم اس بات کی مبارکباد کے حقدار ہیں کہ میرے والد کو اللہ نے اتنا رتبہ دے دیا شہادت کا۔ پھر حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں اللہ پر جان دے دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے پہ جان دے دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں جان دے دوں۔ 3 دفعہ فرمایا، حدیث کو ختم کیا میں اللہ پر جان دے دوں، جان دینے پر حدیث کو ختم کیا۔ کیا ہے اس میں جو لذت ہے، اللہ پر جان دے رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا چلیں آپ دعا مانگیں، کل کو میدان میں مارکا ہے، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا۔ تو ایک نے دعا مانگی، یا اللہ کل کو ایک ایسے جری سے مقابلہ ہو، وہ حملہ کرے میں حملہ، پھر میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کے مال کو غنیمت بناؤں۔ آمین کہہ دیا دوسرے نے۔ اب اس کا نمبر ہے دعا مانگنے کا، اے اللہ کل کو ایسے بہادر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر، پھر وہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے، شہید کر دے، پھر میرے کان بھی کاٹے، ناک بھی کاٹے، میرے بدن کے ٹکڑے ہوں، پھر کل کو حشر کے میدان میں آپ سے ملاقات ہو، آپ یوں کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے، اور میں یوں کہوں اے اللہ یہ آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے کاٹے گئے، اور تو کہ سچ ہے یہ میرے لیے میرے راستے میں کاٹے گئے۔ کیا ہے؟ اللہ پر جان دینا آ جائے، وہ کون دے گا؟ جس کا عنوان آخرت ہو، جو آخرت اس کا منتہی مقصد آخرت ہو، وہ آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے۔ دیکھیں اگر کسی نے دنیا کو بھی مقصد بنا لیا، دنیا تو چھوٹنے والی ہے، یہ تو ساتھ نہیں جائے گی، یہ تو چھوٹ جائے گی۔ بڑے بڑے آئے، محلوں میں رہنے والے محلات میں رہتے تھے، کہاں گئے؟ موت نے تو ان کا سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا، یہاں تک کہ جن قبروں میں وہ کہے، آج تو زمانے نے ان کے قبروں کے نشانات بھی مٹا دیے۔ کیسی روشنی کوکوں میں رہتے تھے، قبر کی اندھیری میں ہیں، دوستوں کے ساتھ کہے لگاتے تھے، آج تو وحشت، قبر کی وحشت، تنہائی کا شکار ہے۔ میں ہوں گا اور اللہ ہوں گے، پھر کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ ہاں ایمان اور اعمال صالحہ یہ ساتھ جائیں گے۔ آخرت اصل ہے، جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ اپنی خواہشات کو قابو کر سکتا ہے۔ نفس لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہے، نفس اور شیطان کو قابو کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، جس کے سامنے آخرت ہوگی۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات کو وہی قابو کر سکتا ہے جس کے اندر اس کا استحضار ہو، اس کا خیال ہو، اس کا دھیان ہو
کہ اللہ کی یہاں حاضری ہے، پھر جواب دینا ہے، آخرت اصل ہے۔ یہ امت ہے، جب ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ہم دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت پر لانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا تو تنگ ہے، یہاں کی کتنی خواہشات پوری کرے گا آدمی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو یہ انسان تمنا کرے گا دوسری کی، اور دوسری دے دی جائے تو یہ انسان تمنا کرے گا تیسرے کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، سچی خبر دینے والے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ قبر کی مٹی ہی اس انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ دنیا کے اندر اپنی تقاضے پورے ہو جائیں، ہم جو چاہیں وہ پورا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہی نہیں جگہ اس کی، جتنا آدمی کوشش کر لے۔ ہاں، جو آخرت کو نصب العین قرار دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تفکرات سے خالی کر دیتے ہیں، پریشانیوں سے خالی کر دیتے ہیں، غنا اس کے دل میں بھر دیتے ہیں، غنا مطمئن ہوتا ہے۔ مال کا ہونا غنا نہیں ہے، دل کا غنی ہونا غنا ہے۔ دل مطمئن ہو جائے، بہت سارا مال ہے، نقشے ہیں، چیزیں ہیں، ان سے پوچھے تو جا کے جو بڑے مالدار ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کتنی پریشانی والے عالم میں ہیں، وہ ان سے جا کے پوچھے کوئی آدمی۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب فرمانے لگے اگر ان کو پتہ ہو جائے نا ہمارے پاس کیا ہے تو یہ تلوار کشی کرنے لگے ہیں ہماری اس خزانے دولت کو لینے کے لیے، اطمینان کی دولت کو لینے کے لیے۔ دلوں کا اطمینان، یہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں کلام پاک میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تعلق میں، کہیں اور ہے نہیں۔ جتنا مرضی آدمی تلاش کر لے، ہے نہیں، نقشوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق کب ملتا ہے؟ یہ بغیر دنیا چھوڑے نہیں ملتا۔ ہمیں ترجیح دینی ہوگی، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ قبول نہیں کیا اس کو، کیا مانگا؟ اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے، کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ صبر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے زاہد آدمی تھے، ہاں وقت آ گیا، اللہ نے فرمانی بہت دے دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن زندگی بھر کی زاہدانہ انداز سے گزاری ہے۔ فرماتے میں تو مسجد میں ہی رہتا تھا، حضور کے زمانے میں مسجد سے نکلتا نہیں تھا، اس ڈر کے مارے کہ اگر میں نکل گیا، کہیں چلا گیا اور حضور نے کوئی بات فرما دی تو وہ مجھ سے رہ نہ جائے۔ 5000 سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی گئی ہیں، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ میں تھے، کہیں گے میرے ساتھی تو کبھی کبھار چلے جاتے، کچھ کام کاج کر لیتے، اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتے، لیکن میں ڈر کے مارے وہاں رہتا۔ فاقوں کے اندر فرمایا ایک دن 18 دن کا فاقہ، کچھ کھانے کو نہیں، ایک لقمہ نہیں، 18 دن
کہ بھوک کے مارے میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ یوں سمجھ کر مرگی کا دورہ ہوا ہے، اور اس زمانے میں مرگی کے دورے کا علاج یہ ہوتا تھا، اپنے پاؤں سے گردن دباتے تھے مریض کی، کہ جو گزرتا میری گردن دباتا پاؤں سے۔ حالانکہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ تو فاقہ تھا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مالدار ہیں، سخی ہیں، فیاض ہیں، خوب مال لٹاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک دفعہ بھی ان کے پاس نہیں گئے، ایک دفعہ بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں عثمان غنی ہیں، مالدار ہیں، خوب خرچ کرنے والے ہیں، ایک دفعہ بھی ان کے پاس نہیں گئے۔ کیا ہے؟ میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، میں تو اللہ سے ہی مانگوں گا، صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ آتا ہے جو دنیا کے اندر تھوڑی روزی پر قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑے عمل پر۔ دنیا کی وسعت طلب کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پسندیدہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ حضور کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ اور امت کو کیا ترغیب دی؟ کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر، اس طرح سے زندگی گزارو۔ یہ شعار ہے، یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے، یہ ہماری ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہے۔ کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ آخرت میں وہ ملنے والا ہے جب دنیا کی مشقت صبر کرنے پر آخرت میں ملے گا نا۔ حاجی صاحب ایک قصہ سنانے لگے، حاجی عبد الوہاب صاحب، کہ محشر کے اندر ایک بہت ہی مسکین آدمی کو لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے حساب دو، تو وہ یوں کہے گا اللہ نے دنیا میں دیا کیا تھا جو حساب لینے آئے ہو؟ تو فرشتے اللہ کے سامنے عرض کریں گے اللہ وہ یوں کہہ رہا ہے، اللہ نے دنیا میں دیا کیا تھا جو حساب لے رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے بلائیں گے، اور حاجی عبد الوہاب صاحب فرمانے لگے اللہ اس سے ایسے معذرت کریں گے جیسے ہم ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے آج کے دن دینا تھا اس لیے نہیں دیا تھا، آج کے دن دینا تھا اس لیے نہیں دیا تھا۔ جب دنیا کی مشقت تکالیف، جب وہاں انعامات ملیں گے تو آدمی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میرے بدن کینچی سے کترے جاتے، ان تکالیف کا بدلہ دنیا میں یہاں یہ مل رہا ہے۔ اللہ سے تو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، خیریت مانگنی چاہیے، سہولت مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس وقت قوا بہت کمزور ہو گئے ہیں، جو مشقت صحابہ کرام نے اختیار کی وہ ہم اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہماری عیش پرستی میں تو کچھ کمی آئے۔ ہم جو دنیا کے اندر اتنے لگ چکے ہیں، اتنے مشغول ہو چکے ہیں، اس میں تو کچھ کمی آئے، کچھ آخرت کو تو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائے، ساری امت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس رخ پر لے کر آ جائے۔ ہمارے لیے تو آخرت ہے، آخرت اصل ہے، اور دنیا تو جو مقدر میں ہے ملے گی، جو نہیں ہے وہ آئے گی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔